تلك آيات الحسين صغر السبط لتحوي كربلاء جنتين كربلاء جنتين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حسین، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی طرح کا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، گائیڈنس کی روشنی، یعنی وہ روشنی ہے جس سے آپ راستے کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہدایت اور گائیڈنس کا ہے. اور یعنی یوں کہیں، جس کو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور جس پر ہم سب لوگ نماز میں بار بار کہتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. تو اس کا اگر چراغ تلاش کیا جائے تو رسول اللہ نے دکھایا کہ وہ چراغ ہدایت جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہیں. آپ اور ہم اس پورے جو امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف حسینیت کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ بہت خاص پہلو جو امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں اور واقعہ کربلا کے سلسلے میں آتے ہیں، وہ کیا ہیں. تو اس میں آپ کو یہ تمام باتیں دکھائی پڑتی ہیں کہ کیسے امام حسین نے، یہ سب باتیں نظر آتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے لوگوں کو ہدایت کی، اس دور کے افراد کو بھی اور اس کے بعد اس سلسلے کو بھی قائم رکھا. اچھا، اس میں دیکھیے صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ایک یزید نے بیعت مانگی اور یزید کی بیعت مانگنے کے بعد آپ نے انکار کیا، پھر مدینے سے چل کے مکہ آئے، مکے سے چلنے کے بعد آپ عراق کوفے کی طرف جا رہے تھے، کوفے سے لوگوں نے آپ کو بلایا تھا کہ آئیے اور ہماری ہدایت کیجیے، اور ہمارا کوئی رہبر نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، وہاں جا رہے تھے. پھر معلوم ہوا کہ جناب مسلم شہید ہو گئے، اس کے بعد آپ کو ادھر جانا پڑا، آگے نہیں جانے دیا گیا تو کربلا میں رک گئے، اور اس طرح سے کربلا میں آپ کی شہادت ہو گئی. نہیں، یہ بات یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام کا جتنا بھی موومنٹ ہے وہ بہت سوچا سمجھا ہوا ہے. اب یہ فطری بات ہے کہ وہ امام معصوم ہوتا ہے، امام معصوم کے پاس جو دماغ ہوتا ہے، جو ذہن ہوتا ہے، جس طرح اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے، اس کو جو انٹیوشن دیتا ہے، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی سمجھ سکتا ہے. ہماری کیا بساط ہے جب ہم خاصان خدا کو، عام خاصان خدا کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو امام حسین کو کیا سمجھ پائیں گے. ہر موومنٹ امام علی مقام کا اسی طرح سے ہے. وہ میں نے آپ سے ایک بار اسی سلسلے میں کہا ہے، پھر کہتا ہوں کہ امام حسین کو یہ معلوم تھا میں شہید ہو جاؤں گا. امام حسین کو یہ یقین تھا کہ وہ شہید ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے ملتا ہے کہ مکے میں وہ بھی تھے، حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ امام سے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ مدینے واپس چلیے اور بیعت کے سلسلے کہ وہاں رہیے، اور امام نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ نے ان کو نصرت کی بھی دعوت دی کہ تم میرے ساتھ چلو، مگر وہ نہیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیا بات کہا کہ ایسا کریں کہ پھر آپ نہیں چل رہے ہیں تو اپنا جو کرتا ہے ہٹا دیجئے، میں ان جسم کے حصوں کو چومنا چاہتا ہوں جسے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول چومتے تھے. آپ نے ہٹا دیا اپنا کرتا سامنے سے، تو سینے کو چومتے رہے، گلے کو چومتے رہے. جناب دیکھیں، یہ ظاہراً اسلام ہے کہ اللہ کے رسول یہ کرتے تھے، یہ سنت تھی. امام حسین یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو سنت کی اصل روح ہے وہ کیا ہے. دین بچے، یہ کسی خاص چیز کو کر لینے کا کام سنت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دین برقرار رہے. اور دین کیسے برقرار رہے گا؟ جب نبی کا مشن برقرار رہے گا. تو امام نے ہدایت کی بنیاد پر، دیکھیے مکے میں نہیں رکے اس لیے کہ دیکھیے میں آپ کے ساتھ دلیل دے دوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رکے تھے، انہوں نے کئی برس وہاں پر رہے، یعنی یزید کا دنیا سے رخصت بھی ہوا ہے، دنیا سے گیا. تو وہ زمانہ بھی وہ تھا جب حضرت عبداللہ ابن زبیر اس وقت تک قابو تھا ان کا مکے میں، لیکن پھر مکے ہی میں قتل کیے گئے مکے میں. اچھا، اب اگر مکے میں کوئی آدمی قتل ہو جائے تو دیکھیے حرمت مکہ پامال ہو رہی ہے. تو اسی لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ حرمت مکہ کو بچانے کے لیے امام حسین نے 8 ذی الحجہ کو کہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا، میں مکے میں نہیں رہوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں مکے میں
بلکہ اشارہ بھی کیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک مینڈھا ہے جو ذبح کیا جائے گا، ایک شخص ہے جو مینڈھے کی طرح ذبح کیا جائے گا، تو یعنی ان کو اشارہ دیا تھا، مگر آپ چلے گئے۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کون سا اثر چھوڑ سکے، کوئی اثر انہوں نے چھوڑا ہو اسلام پر، اسلامی تاریخ پر؟ اب تو یہ جو ہم لوگ جتنا بیان ہوتا ہے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے سے ہی بیان ہو رہا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہو گیا مکے کے اس علاقے میں، حجاز میں رہے کوئی اتنی بڑی وہ بھی نہیں چلیے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وہ جناب مختار کی کو شکست دے کر کے ان کے بھائی کوفے کے اوپر قابض ہو گئے، بعد میں ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ تو میں نے وہی کہا تھا نا کہ طاقت سے طاقت کو حاصل کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن ویلیوز یا قدروں کو یا مولیوں کو بچانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ امام حسین نے یہ طے کیا کہ میں یہ طے کروں، وقت میرا ہو تو اس کا تعین میری طرف سے ہو کہ میں جس وقت چاہتا ہوں اس وقت میں یہ واقعہ پیش آئے، اور جگہ کا تعین بھی جگہ کا کس جگہ ہوگی جو افیکٹو ہو۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ منع کر رہے تھے کوفے نہ جاؤ، بار بار کہتے تھے امام حسین کو آپ کوفے نہیں جائیے، کوفے کے لوگوں میں وفا نہیں ہے، اور کوفے کے، لیکن ایک بات میں آپ سے بالکل وہ الگ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بتائیے مدینے کے لوگ، مدینے میں امام حسین پیدا ہوئے تھے، مدینے میں آپ کی ولادت ہوئی، مدینے میں آپ پلے بڑھے، فطری بات ہے ان کا وطن تھا، لیکن مدینے نے کیا سپورٹ کیا؟ میں اپنی لاجیکلی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب امام حسن علیہ السلام 10 سال پہلے تقریباً اس واقعہ کربلا کے شہید ہوئے اور ان کے جنازے کے اوپر تیر مارے گئے اور بعض تیر آپ کے ان کے جسم میں پیوست ہو گئے، تو کتنا مدینہ کھڑا ہوا؟ کون کون لوگ آئے تھے جو روکنے کے لیے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کا کوئی ایسا سپورٹ، قلبی سپورٹ مدینے میں نہیں تھا۔ اچھا، مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو آپ نے دیکھا، ان کا یہ حال ہوا، امام حسین کے ساتھ یہی ہوتا تو یہی حال ہوتا۔ اچھا، کہا ہی جا رہا ہے کہ کوفے کا، دیکھیے جب طاقت سامنے ہوتی ہے تو مشکل آتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جب طاقت ہوتی ہے تو مشکل نہیں پڑتی، مشکل ہوتی ہے، طاقت کے مقابلے میں ہر آدمی کا کھڑا رہ پانا آسان نہیں ہوتا۔ مگر امام حسین نے ایک بات تو یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہدایت چاہتے ہیں، آپ ہماری ہدایت کریے۔ اگر امام ہدایت کے لیے نہ جاتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بلا رہے تھے، یہ گئے نہیں، اور اگر دیکھیے مکے میں قتل ہو گئے، اگر کوفے میں جاتے تو 18,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی، 18,000 آدمیوں کی بیعت وہ اس طرح نہیں ہوتی، ایک آدمی کی بیعت کا مطلب ہے اس کا پورا قبیلہ، تو یعنی پورے کوفے نے، ایک میجورٹی آف دا کوفہ جو تھی تیار تھی آپ کے ساتھ، اور ویریئرز تھے وہ سب، تو گئے کیوں نہیں؟ ایک یہ الزام لگتا، تو وہ الزام بھی آپ نے اپنے اوپر لگنے نہیں دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اچھا یہ بتائیے کہ پھر امام حسین کی شہادت کے بعد جو سب سے بڑا سپورٹ حاصل ہوا وہ کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ خبر جب مدینے میں آئی تو کیا ریولٹ ہو گیا؟ آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ جس وقت لوگوں نے یزید کی بیعت توڑی ہے، مدینے والوں نے، اب اس کی وہ دگائی ہے، وہ کیوں انہوں نے بیعت توڑی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یزید شراب پیتا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ یزید تنبورہ بجاتا تھا اور بندر کے ساتھ ریس کرتا تھا اور اپنی ماں بہنوں کا خیال اور لحاظ نہیں کرتا تھا کردار کے اعتبار سے، ان کے ساتھ اس کے غلط تعلقات، یہ سب صرف باتیں یزید کے لیے جو انہوں نے بیعت توڑنے کا، اس میں کہیں نہیں ہے کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا، کہیں نہیں ہے کہ اہل حرم کو اسیر کیا، یہ گراؤنڈ بنایا ہی نہیں انہوں نے۔ کربلا میں واقع کربلا ہو جانے کے بعد جو امام حسین کی اسٹریٹجیکل تھیوری ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں یہ ملتا ہے، یہ تو صحیح ہے کہ سر ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، یہ بھی صحیح ہے کہ اہل حرم کو اسیر کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اہل حرم کو لایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا اس کے دربار میں بھی پیش ہونا پڑا، اس نے مسجد میں خطبہ دیا۔ لیکن ایفیکٹو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جب یہ خبر آئی ہے تو اس کا کیا اثر ہوا؟ عبداللہ ابن عفیف ایک بہت بڑے صحابی تھے حضرت علی کے، بڑے مقدس آدمی تھے، ایک قبیلہ تھا جس میں اچھے خاصے لوگ تھے جن میں ازدی کہلاتے تھے، عبداللہ ابن عفیف ازدی، وہ ان کی ایک آنکھ جنگ صفین میں اس پر زخم لگا تھا، ختم ہو گئی تھی،
وہ ایک جنگ جمل میں ختم ہو گئی تھی، تو نابینا تھے، تو آ جاتے تھے مسجد میں اور نماز پڑھتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ تو یہ عبید اللہ ابن زیاد نے خطبہ شروع کیا اور اپنی لنترانی کرنے لگا اسی کے اندر، اور کہنے لگا، اس نے نازیبہ الفاظ حضرت علی کے لیے کہے، نازیبہ الفاظ امام حسین کے لیے کہے۔ جب یہ کہے تو عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ فرزند رسول کو قتل کرنے کے بعد سچوں کی طرح کلام کرنا چاہتا ہے؟ اب بتائیے، گورنر کے لیے ایک عام آدمی کھڑا ہو جائے، وہ تلواریں کھینچ گئی، لوگ دوڑنے لگے، پھر قبیلہ ازد کے لوگ آئے اور جناب عبداللہ ابن عفیف کو لے کے ان کے گھر گئے، رات میں پھر ان پر حملہ کیا، ان لوگوں نے پورا گھر گھیر لیا اور انہیں شہید کیا عبداللہ ابن عفیف کو، مگر کھڑے ہوئے۔ اسی طرح سے عبید اللہ ابن زیاد جو تھا، اس نے گورنر، اس نے وہ چھڑی لے کر کے اور امام حسین کے لبوں کو جو سر رکھا ہوا تھا اس کو چھونا شروع کیا ہے۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو اس پر جناب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول تھے، وہ موجود تھے، جناب زید ابن ارقم رونے لگے اور چیخنے لگے، کہا ہٹا لے چھڑی کو ان لبوں سے، میں نے دیکھا رسول اللہ اس طرح چوستے تھے ان لبوں کو جیسے کھجور چوسا جاتا ہے، رطب کو جیسے چوسا جاتا ہے، اس طرح چوستے تھے۔ اس نے کہا لے جاؤ، بڈھے کا بڈھا نہ ہو گیا ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا۔ مگر یہ کہ کھڑے ہونے والے لوگ کہاں تھے؟ کوفے میں تھے، عراق میں تھے۔ اس کے بعد تقریباً 6000 آدمی کھڑے ہوئے، جماعت توابین کہلاتی ہے، توبہ کرنے والوں کی جماعت۔ وہ سال 6 مہینے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ ان سب لوگوں نے طے کیا اور گئے، کربلا گئے، امام حسین کے قبر پر کئی دن روتے رہے اور گریہ کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے، اور سب نے انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ بھائی ہم نے امام حسین کو بلایا اور جس طرح ہمیں ان کی نصرت کرنا چاہیے تھی، چاہے ہم گرفتار ہو رہے تھے یہیں مر جاتے، ہم نہیں کر پائے، تو اب ہم لوگ جان دے دیں گے، بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو، یہ جو ظالموں کی حکومت ہے، اس سے لڑیں گے۔ حالانکہ نیچرل ہے کہ ایک الگ بات ہے کہ بالکل جذباتی فیصلہ ہے، لیکن یہی میں کہتا ہوں کہ امام حسین کو پھر غور کر لیجئے۔ امام حسین نے ہم کو ایک لیسن یہ دیا اپنی حسینیت سے اور اپنی فکر سے، یہ لیسن دیا کہ کام صرف کچھ ہونا نہیں چاہیے، صحیح کام ہونا چاہیے، صحیح وقت پر ہونا چاہیے، یہ بڑا لیسن ہے۔ جماعت توابین کھڑی ہوئی مگر صحیح وقت پر نہیں کھڑی ہوئی، نتیجے وہ 6000 آدمی ابن زیاد کا لشکر تھا، انہوں نے ابن زیاد کے لشکر کے چھکے چھڑا دیے، لیکن ابن زیاد کے پاس بھی 6000 کا مقابلہ کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنے لوگ موجود تھے۔ تو 6000 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنے افراد کے ہونے کے باوجود امام عالی مقام کی محبت کرنے والی جماعت توابین نے عاجز کر دیا، لیکن آخر میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن کھڑے کہاں سے ہوئے؟ اسی کوفے سے کھڑے ہوئے، اسی جگہ سے، عراق کا جو شہر تھا کوفہ، وہیں سے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، جو مشہور شخصیت ہیں اور ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں، جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے پوری اس نظام کو پر قبضہ کیا۔ وہاں پر ان کا کوئی مشن ہی نہیں تھا سوائے یہ کہ حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے لیں، یہ ان کا مشن تھا۔ تو جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کھڑے ہوئے اور اسے بدلہ لینے کے لیے، تو اس کے ساتھ پورا دستہ اور فوج جو کھڑی ہوئی وہ کوفے ہی کی تھی سب۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ دیکھیں اور تلاش کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوفے سے زیادہ یا عراق سے زیادہ امام حسین کو کہیں سے سپورٹ نہیں حاصل ہوا۔ اور شاید میں اس برسبیل تذکرہ کہتا چلوں اس معاملے میں کہ آج بھی جو حسینیت اور علویت اور محمدیت اور اس سب کی ترویج کے لیے جو ہمارا مدرسہ ہے، وہ نجف میں یونیورسٹی ہے ہماری، اور نجف کی وہی یونیورسٹی ہے جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو تیار کیا ہے، کتنے علماء، دین کو پھیلانے والے، یہ ہے۔ تو امام حسین نے وہ سینٹر بنایا، وہ ایسی جگہ بنا دی کہ یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنی شہادت کو ایک ایکسیڈنٹ نہیں بننے دیا کہ ایک حادثہ ہوتا، حادثاتی شہادت ہوتی۔ ہم لوگ بھی ہمارے پاس بہت سے ایسے واقعات ہیں، ہمارے امام کی آج شہادت ہوئی، زہر دیا گیا، مجلس کرتے ہیں، رو پیٹ کے چپ ہو جاتے ہیں، مگر واقعہ کربلا ایک ایسی تحریک بنا
اور واقعہ کربلا کی یہ صورت پیدا ہوئی کہ کوئی آدمی اس کو یہ نہیں کر پایا کہ اس کو ایک افسانہ بنا کر کے چھوڑ دے گا وہ ہوا تھا اور ایسے ہوا تھا۔ یہ امام علی مقام کا بہت بڑا کمال تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو ایسی منزل پر لا کر کے چھوڑ دیا جو باطل طاقتیں تھیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہ گیا۔ یہ کوئی بھی آدمی نہیں کر پاتا۔ ہر آدمی اگر جیت جاتا ہے، اگر کامیاب ہو جاتا ہے، تو کامیاب ہونے والا یا جیتنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ یہی تعریف کرتا میں نے کیا۔ مگر کربلا کے واقعے کے بعد ہر آدمی اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ عمرو بن سعد کے لیے ملتا ہے، عمرو بن سعد جو ہے کمانڈر ان چیف تھا کربلا میں، جو جنگ کے لیے آیا تھا، جس کو چیف بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وائے ہو میرے اوپر، بعد میں واقعہ کربلا کہ میں کیوں گیا تھا۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، ان لوگوں کا بھی یہی عالم تھا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے، ان کے گھر والے کہتے تھے کہ تم نے، وہ مجھے واقعہ ملتا ہے کہ جس نے حضرت بریر حمدانی کو قتل کیا تھا، اور وہ ایسے لوگ ان کو تو کہتا تھا، اس کی گھر والے کہتے تھے کہ تمہارے اوپر وائے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے گفتگو کی جائے کہ تم نے بریر کو قتل کر دیا۔ تو یعنی ایک پورے ماحول کے امام حسین نے یوٹیلائز کیا، پورا ایک ماحول ایسا بنا دیا کہ جس میں ویلوز بھی سلامت رہیں، انسانیت باقی رہے اور برقرار رہے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز انسان کی جتنی انسانی صفات ہیں وہ سب ساری دنیا کے سامنے آ جائیں۔ پھر دین کے اعتبار سے جو اصل دین ہے توحید، وہ توحید خدا جو ہے وہ موجود رہے، رسالت کا جو خاتمہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ برقرار رہے، اور وہ جانشینی پیغمبر اور ایمانداری وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے کہ دین اور ہے، اور یہ دنیا اسلام کے نام سے جو لوگ حکومت حاصل کرتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں اور اس کے اندر اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ اور ہیں۔ یہ اتنا واضح کام، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسپیکٹ ہے، اس امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے حسینیت کا، وہ آیا ہے جس کا جواب شاید کوئی ابھی تک تو نہیں دے سکا، امید بھی نہیں ہے۔ اور جب ہمارے آخری امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ان کو بھی یہی ہے کہ وہ وہی نقش قدم ہوں گے یا نقوش قدم ہوں گے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ امام کی نگاہ میں اپنے اس انقلاب کے ساتھ ساتھ بھی ہمیشہ یہی چیز رہتی ہے کہ وہ امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، اور یہ نہیں، تمام ائمہ کا یہی طریقہ رہا۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مجلسیں برپا کرتے تھے اور عزا مناتے تھے۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی اسی کے اوپر گزر گئی کہ آپ نے جب پانی آتا تھا تو روتے تھے، جب کھانا آتا تھا تو روتے تھے، یعنی اتنی بڑی خدمت کی، مجلسوں کے برپا کرنے کی جو ہے، اور یہ تحریک عزا جو ہے، اس کو جناب زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کیا، تو برقرار رکھا۔ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس مشن کو سنبھال کر کے رکھا اور ہم تک پہنچایا، اور انشاءاللہ یہ مشن اسی طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور آنے کے بعد حسینیت کے ان نقوش کو ساری دنیا کے اوپر حاوی کر دیں گے کہ جہاں انسان انسان کا دوست ہوگا، دشمن نہیں ہوگا، جہاں انسان انسان کے لیے ہمدردی کرے گا، اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا، جہاں صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی آدمی بڑا اور چھوٹا دولت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، جہاں دنیا ایسے چلے گی کہ جہاں پر کالے اور گورے کا فرق ختم ہو جائے گا، جہاں عورتوں پر ظلم ختم ہو جائے، جہاں بچوں کا ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے، ایک ایسی دنیا لائیں جس کو اللہ چاہتا ہے کہ عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہو۔ تو میرے مولا کا جو اصل جانشین ہے جب وہ آئے گا تو حسینیت کا پرچم ساری دنیا پر لہرا دے گا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔